ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ الحمدللہ ماہانہ تبلیغی، تربیتی اور اصلاحی اجتماع اپنی روایتی ترتیب کے ساتھ آج منعقد ہوا۔ علماء کرام کے بڑے ہی پیارے، خوبصورت علم کے موتی آپ کے سامنے بکھیرے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مزید یہاں جید علماء ہمارے موجود ہیں، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الحق بٹی حفظہ اللہ، جو آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ تو یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ شیخ کی گفتگو سماعت کریں۔ میں درمیان میں جملہ معترضہ کی حیثیت سے کچھ وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسلک کو، اس دعوت کو، اس نظریے کو، جو جماعت حقہ کا نظریہ ہے، دعوت ہے، فکر ہے، سب جانتے ہیں خالص توحید و سنت پر مبنی دعوت ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں قال اللہ قال الرسول کے منہج پر کوئی جماعت اگر قائم ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اب اس دعوت کو معاشرے میں ترویج اور اشاعت کا مرحلہ درپیش ہے۔ اس دعوت کو غلبے اور تنفیذ کا مرحلہ درپیش ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ شرک و بدعات اور خرافات، لہو و لعب سے نکل کر کتاب و سنت سے تمسک اختیار کریں، اور ان کی زندگیوں میں کتاب و سنت کی جھلک نظر آئے، اور وہ ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام کا وہ حصہ بن جائیں، اور یوں ایک پورے پاکستان میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، جس کا آئے دن ہم واویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ کرپشن ہے، لاقانونیت ہے، مہنگائی ہے، افلاس ہے، غربت ہے، بہرا روی ہے، کتنے ہی ہم اس کو عنوانات دے لیں، ان سب کا خاتمہ ہو، امن و سلامتی کا معاشرہ قائم ہو جائے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اور میں خواہش کریں، تمنائیں رکھیں اور یہ خود بخود ہو جائے۔ یقیناً یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، دنیا کا سسٹم بنایا ہے، اور یہ جد و جہد اور کوشش اور محنت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے لوگ، بعض لوگ یہ خواہشیں رکھتے ہیں کہ بھئی بڑے متقی اور بڑے عابد اور زاہد سے دعا کرا لیں اور اس طرح مسئلہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بعض
چیزیں دعاؤں سے بھی حل ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ جو انقلابات ہیں، معاشروں میں جو تبدیلیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی ڈائریکٹ مدد اور نصرت تھی۔ آپ کو اللہ نے براہ راست اپنا چنیدہ بزرگ ترین پیغمبر بنایا تھا، آپ کو اتنے پیارے پیارے قربانیاں دینے والے ساتھی دیے تھے، آپ چاہتے تو آپ مستجاب الدعوات تھے۔ جانتے ہیں نا طائف کے میدان کو، اللہ کے رسول تکلیف کی حالت میں جب ایک مقام پر ٹھہرے تو ملک الجبال آ گیا تھا کہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر ناروا سلوک کیا گیا تھا، اور اس نے جبرائیل امین بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک الجبال بھی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حکم دیجئے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے اس طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر سرما بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کی مدد تھی، سب کچھ دعاؤں سے کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنایا تھا۔ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے وہ ضابطے، وہ قاعدے اور وہ اسوہ حسنہ چھوڑنا تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنما بننا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد 23 سال تک ایک محنت کی، ایک جدوجہد کی اور ساتھی تیار کیے، اور پھر ان ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول میدانوں میں اترے، جدوجہد کی، محنت کی، باطل سے ٹکرائے، ایک نظام پیش کیا، پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے نصر من اللہ و فتح قریب سے ہمکنار کیا تھا۔ تو آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کو، ادارہ فروغ قرآن و سنت کی شاخوں کو اور اہل حدیث یوتھ فورس کو یہ جو دعوت توحید کی جدوجہد ہے جو جماعت کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، ایسے ساتھیوں اور کارکنوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنی جوانیاں اس دین کے لیے وقف کریں، جو اپنے وقت کو لگائیں، جو اپنے وسائل کو صرف کریں، جو اللہ کے دین کے مددگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ بس آؤ سنو اور جو ہے وہ بڑا جی واہ 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 شیخ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بھیجا کر دیا بس، اور جو ہے ایک دوسرے کی تعریف کر کے بس آپ گھر کو، شیخ صاحب گھر کو، پھر 1 مہینے بعد جمع ہو گئے۔ جماعت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جماعت کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، علماء کو ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مساجدوں پر معاملات ہیں اور بہت ساری معاملات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ نہیں جی ہاں یار گھر میں بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ہے، بڑے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے، دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے، دینی جدوجہد میں اپنا مجاہدانہ کردار ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتوں کی ٹیم آ جائے، یا بس یہ علماء، یہ جو ذمہ داران ہیں یہ بھائی یہ خود ہی کر لینا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیوں؟ اور جو صاحب مال ہیں وہ بولتے ہیں بس جی پیسہ دے دو، کیونکہ ان کا ذہن بھی یہی بنایا گیا کہ تمہارا مال ان کے لیے جن کی جانیں اللہ کے لیے۔
تمہارا مال ان کے لیے جن کی جانیں اللہ کے لیے۔ یہ ذہن بنایا گیا قوم کا گزشتہ 2 عشروں کے اندر کہ بھائی تم بس پیسے دو، تمہارا کام صرف پیسے دینا ہے، باقی تو لگے پڑے ہیں۔ وہ بھلے ایجنسیوں کی چاکری کریں یا وہ غیروں کے ایجنڈوں پہ عمل کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں اسی فلسفے پر چل کر اللہ نے مطالبہ کیا ہے ایمان والو ان تنصر اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے؟ ینصرکم، تو پھر یہ جان لو جب تم اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلو گے، وقت لگاؤ گے، ٹائم دو گے، اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر، اجتماعی رنگ میں رنگ کر آپ دین کے لیے آپ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ورک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا۔ ینصرکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے ذاتی مسائل، تمہارے انفرادی مسائل، تمہارے معاشرتی مسائل، تمہارے معاشی مسائل، یہ سب حل ہو جائیں گے۔ بعض ساتھی آتے ہیں یار یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلانا چیز، یہ یوں کر دو یا اس کی ضرورت ہے۔ جماعت ان سے تقاضا کرتی ہے کہ ذرا جماعت کے لیے بھی تھوڑا ٹائم دے دو، اس کے لیے بھی وقت دے دو۔ وہ وقت نہیں ہے بھائی، بس ایک اپنی خود غرضی کا تعلق، اپنے صرف مفادات کا تعلق کہ مسئلہ آیا تو جماعت، ورنہ جماعت کہاں؟ میں کسی منصب پہ پہنچا، وہاں میں نے جماعت کے لیے کیا کیا؟ میں اپنے لوگوں کو، آپ دیکھیے دیگر کمیونٹیوں میں وہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جس نظریے پہ ہوں میں اپنے ساتھ اس نظریے کے لوگوں کو جوڑ کر چلوں۔ اس طرح انقلاب آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کمیونٹیاں ان میں یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ اگر ایک کسی کمیونٹی کا بندہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے وقتی طور پر اس نوکری سے دور ہو رہا ہوں تو میری جگہ میرے ہی محلے کا، میری ہی برادری کا، میری ہی قوم کا، میری ہی زبان بولنے والا وہ بندہ آ جائے۔ چاہت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم میں یہ توحید کی نسبت سے، کتاب و سنت کی نسبت سے، مسلک کے حقہ کی نسبت سے یہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ بلکہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بس میں ایک اکیلا پہنچ گیا ہوں، اب کوئی اور نہ آئے، اس ادارے میں میرا کوئی ہم مسلک، ہم عقیدہ وہ نہ آ جائے، یہ سوچے ہیں۔ تو جماعت میں، اجتماعیت میں آپ اپنا پارٹیسپیشن کریں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب یہ سسٹم آگے بڑھے گا تو جماعت مستحکم ہوگی۔ جماعت جب مستحکم ہوگی تو وہ کس کے مسئلے حل کرے گی؟ جماعت کے لوگوں کے مسئلے حل کرے گی نا۔ جماعت سے جو جڑے ہوئے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، انہی کے مسئلے حل کرے گی، سب سے پہلے انہی کی پرابلمز حل ہوں گی۔ یاد رکھیے کہ جماعت کو جب تک مضبوط اور مستحکم نہیں بنائیں گے تو یہ دعوت بھی آگے مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا نظریہ، یہ توحید پر مبنی، کتاب و سنت پر مبنی دعوت، یہ اسی صورت میں آگے بڑھے گی کہ اس کے لوگ آپس میں نظم و ضبط اور یونٹی پیدا کریں، آپس میں ایک محبت قائم کریں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور آپس میں دین کی بنیاد پر رشتے قائم کریں، دوستیاں قائم کریں، محبتیں قائم کریں۔
تو اس دنیا میں کامیابی نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین روز محشر اپنے عرش کے سائے میں ان دو بھائیوں کو بلا لے گا کہ جن میں کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں، کوئی دنیاوی تعلق نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک عقیدہ توحید کی بنیاد پر، ایک نظریے کی بنیاد پر وہ آپس میں مل گئے تھے، جڑ کر کام کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین اسی کی بنیاد پر انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اجتماعی جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جماعت کا، اداروں کا دست و بازو بن کر، کارکن بن کر اور ایک رضاکار بن کر اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول